تو تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے قصاص، ایک ہوتا ہے معافی، اور تیسری دیت۔ اگر آپ کو یاد ہو دیت کیا ہوتا ہے؟ خون بہا لینا، کہ بھائی چلو میں تمہیں جان کے بدلے جان تمہاری نہیں لے رہا، لیکن مجھے اس کے حوالے سے مال دو، میں تب جا کر تمہیں اس مقدمے سے بری کرواؤں گا۔ تو اس کے ولی جو ہیں وہ خون بہا کر دیت کا تقاضا کر سکتے ہیں۔ اور دیت کتنی ہونی چاہیے؟ اس زمانے میں نے بیان کیا تھا جس وقت سورہ بقرہ کو ہم تلاوت کر رہے تھے، 100 اونٹ، 100 اونٹ دیت ہوگی ایک قتل کی۔ حالانکہ پھر بھی وہ قتل کے برابر تو نہیں ہو سکتی، لیکن وہ 100 اونٹ دیت دے گا۔ 100 اونٹ مجھے لگا لیجیے آج پاکستان کے حساب سے میں لے لیتا ہوں میں، تو اونٹ کم از کم 2 سے 2.5 لاکھ کا ملتا ہے۔ اور مجھے بتائیے اگر 2 لاکھ کا بھی لیجیے تو 100 اونٹ کتنے کے ہو گئے؟ 2 کروڑ روپے کے ہو۔ اگر 100 اونٹ آپ نے لیے تو 2 کروڑ روپے کے ہو گئے۔ تو اگر پاکستان میں یا ہمارے یہاں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اسلامی عدلیہ چلے اور قاتل کو ایک ایک خون کے بدلے 2 کروڑ 2.5 کروڑ روپے دینا پڑے یا مر جائے یا قتل کر دیں اس کو، مجھے بتائیے جس نے 2 کروڑ روپے دے دیے تو وہ پسٹل اٹھانا ہی بھول جائے گا۔ مارنا تو کسی کو دور کی بات ہے، وہ پسٹل اٹھانا بھول جائے گا، اسلحہ رکھنا بھول جائے گا۔ سارے اس کے جو تیش اور غصہ اور جذباتیت ہے ساری دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اس کو پتا ہوگا کہ 2 کروڑ روپے کمائے کیسے جاتے ہیں۔ اور اگر سامنے والا دیت پر نہیں مانے گا تو عدلیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ عدلیہ بحیثیت قصاص اس کو قتل کرے جس نے مارا ہے، چاہے وہ کسی سیٹ کا بچہ ہو، کسی جنرل کرنل کی اولاد ہو، یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہو۔ کہ اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ کہتا ہے قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل مندوں۔ قصاص میں یہ جو حکومت قتل کے بدلے قاتل کو قتل کرے گی، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ قصاص میں کس طرح زندگی؟ اللہ کہہ رہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وما قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صدق اللہ مولانا العظیم۔ 15ویں سپارے کا 4تھا رکوع ہم تلاوت کر رہے ہیں، وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 ہے۔ میں نے جیسا کہ ان دونوں رکوعوں کو بیان کرتے ہوئے یہ بارہا کہا کہ جو توریت میں بنی اسرائیل کو اللہ نے 10 کمانڈمنٹس دی تھی، وہ 10 احکامات، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ دونوں رکوع 15ویں سپارے کے 3 اور 4 ان 10 کمانڈمنٹس کا خلاصہ ہے، اور اس میں اخلاقیات کو اور معاشرے کے اندر لوگوں سے معاملات کو صحیح رکھنے پر اور کس طرح کے تعلق رکھا جائے اس پر زور دیا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، اور کسی بھی جان کو قتل نہ کرو، نفس کو قتل نہ کرو، حرم اللہ، کس نفس کو قتل نہ کرو؟ جس کو اللہ نے حرام کیا ہو، الا بالحق، سوائے ازرو شریعت جن کا قتل کرنا حق ہو ان کے علاوہ۔ نفس سے مراد کسی دوسرے کی جان لینا بھی ہے، اور اس نفس سے مراد اپنی جان لینا بھی ہے۔ خودکشی کرنے والا جو یہ تصور رکھتا ہے کہ جناب یہ میری جان ہے اور میں اپنی جان کو کسی طریقے سے بھی استعمال کروں، مر جاؤں، گولی مار لوں، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جان اللہ کی امانت ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور اس دنیا کے اندر ہمیں اس امتحان کو فیس کرنا ہے، نہ کہ العیاذ باللہ تعالی اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں لے جانا۔ اللہ کی امانت ہے، تو نہ کسی اور کو مارو نہ اپنے آپ کو مارو، یہ دونوں چیزیں اللہ نے حرام کر دی سوائے حق کے ساتھ۔ حق کیا ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 6 صورتیں بیان کی ہیں کسی کو قتل کرنے کی۔ ریاست اسلامیہ کسی کو قتل کرے گی کسی بندے کو تو وہ 6 صورتیں ہیں، اور مودودی صاحب نے تفہیم القرآن نے 5 صورتیں بیان کی ہیں، اور علامہ غلام رسول شہیدی صاحب نے جو فقہا کی کتب ہیں جس کے اندر کن کن کنڈیشن میں کسی کی جان لے سکتے ہیں، وہ کی 12 صورتیں آپ نے بیان فرمائی۔
12 صورتیں بیان فرمائی ہیں پوری کتابوں کا نچوڑ نکال کر کہ یہ صورت ہے، یہ صورت ہے. جس طریقے سے قصاص کی ایک صورت ہے، کسی کا بھائی کسی نے مار دیا، عدالت میں کیس چلے گا تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس نے بندہ مارا ہے تو حکومت اب اس کا قصاص دلوائے، جس نے مارا ہے اس کو مارے. یہ قصاص کا ایک نظام ہے. اس کے علاوہ جو اسلامی حکومت کا باغی ہو اس کو بھی کیپٹل پنشمنٹ دی جائے گی. مسلمانوں میں ایک اختلاف اور پوری مسلمانوں کی سلطنت کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے تو ایسے شخص کو بھی قتل کیا جائے گا. حربی کافر جن سے جنگ و جدال چل رہی ہے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. اس کے علاوہ کئی اور صورتیں آپ نے بیان فرمائی، جیسے قوم لوط کا عمل کرنے والے ہو گئے. اس کے علاوہ اور بھی مختلف احکامات 12، جو تفصیل سے 12 صورتیں پڑھنا چاہے تو اس آیت کے تحت علامہ سعیدی کی تبیان القرآن کو پڑھے تو اس کے اندر وہ 12 صورتیں مل جاتی ہیں کہ کن کن کنڈیشنز میں اسلامی ریاست جو ہے وہ قتل کرے گی کسی بندے کو. وہ 12 صورتیں کیا بیان کی گئی ہیں ازرو شریعت. حرم اللہ الا بالحق، پھر آگے فرمایا ومن قتل مظلوما، اور جسے ظلمن قتل کر دیا گیا. کوئی بندے کو بیچارے کو مار دیا، ظلمن مار دیا، ناحق مار دیا. فقط جعلنا لولیہ سلطان، واللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کے ولی کے لیے، اس کے سرپرست کے لیے، جو اس کے پیچھے ہے، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کی ماں، جو بھی ولی ہے اس کا. فقط جعلنا لولیہ، تو ہم نے بنایا ہے اس کے ولی کے لیے سلطان. سلطان مانے دلیل، قصاص کا حق رکھا ہے. تو ہمارے ممالک کے اندر جو مدعی ہوتی ہے قتل کے کیس میں، وہ مدعی ہوتی ہے حکومت. حالانکہ جو مدعی ہے، جس کے ہاتھ میں ہے سارا اختیار، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وہ ولی ہے. وہ چاہے تو معاف کر دے قاتل کو اور چاہے تو جو ہے وہ اس سے قصاص لے. حکومت کو کوئی اختیار نہیں ہے، جج کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ جرم ثابت ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ اس کو دیت پر آمادہ کریں. اگر وہ قصاص لینا چاہتا ہے تو اس سے قصاص ہی دیا جائے گا، معاف کرنا چاہتا ہے تو معاف ہی کیا جائے گا. علاوہ اس بات کی کہ اس کو بلیک میل نہیں کیا جا رہا. ہمارے ممالک میں جہاں پر نظام نہیں ہے عدل کا، وہاں تو یہ ہے نا کہ کسی کے جوان بچے کو مار دیا اور پھر جناب کورٹ میں کیس چلا تو اس کے پوری فیملی کو اتنی تھریٹ دیتے ہیں کہ تمہارا ایک گیا ہے، جان کی سلامتی چاہتے ہو اور پوری گھر والوں کی جان بچانا چاہتے ہو اور اپنے دوسرے بچوں کی جان کی حفاظت چاہتے ہو تو کیس واپس لے لو. اس طرح کی صورت نہ ہو کہ بندہ آزادی سے قصاص لینا چاہے تو قصاص، اور بندہ آزادی سے معاف کرنا چاہے تو معاف. اور تیسری چیز اگر آپ کو یاد ہو سورہ بقرہ میں یہ ذکر آیا تھا، تو تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتا قصاص، ایک ہوتا معافی، اور تیسری دیت. اگر آپ کو یاد ہو دیت کیا ہوتا ہے؟ خون بہا لینا، کہ بھائی چلو میں تمہیں جان کے بدلے جان تمہاری نہیں لے رہا، لیکن مجھے اس کے حوالے سے مال دو، میں تب جا کر تمہیں اس مقدمے سے بری کرواؤں گا. تو اس کے ولی جو ہیں وہ خون بہا کر دیت کا تقاضا کر سکتے ہیں. اور دیت کتنی ہونی چاہیے؟ اس زمانے میں نے بیان کیا تھا جس وقت سورہ بقرہ کو ہم تلاوت کر رہے تھے، 100 اونٹ 100 اونٹ دیت ہوگی ایک قتل کی. حالانکہ پھر بھی وہ قتل کے برابر تو نہیں ہو سکتی، لیکن وہ 100 اونٹ دیت دے گا. 100 اونٹ مجھے لگا لیجیے، آج پاکستان کے حساب سے میں لے لیتا ہوں میں، تو اونٹ کم از کم 2 سے 2.5 لاکھ کا ملتا ہے. اور مجھے بتائیے اگر 2 لاکھ کا بھی لیجیے تو 100 اونٹ کتنے کے ہو گئے؟ 2 کروڑ روپے کے ہو گئے. اگر 100 اونٹ آپ نے لیے تو 2 کروڑ روپے کے ہو گئے. تو اگر پاکستان میں یا ہمارے یہاں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اسلامی عدلیہ چلے اور قاتل کو ایک ایک خون کے بدلے 2 کروڑ 2.5 کروڑ روپے دینا پڑے یا مر جائے وہ یا قتل کر دیں اس کو، تو مجھے بتائیے جس نے 2 کروڑ روپے دے دیے تو وہ پسٹل اٹھانا ہی بھول جائے گا. مارنا تو کسی کو دور کی بات ہے، وہ پسٹل اٹھانا بھول جائے گا، اسلحہ رکھنا بھول جائے گا. سارے اس کے جو تیش اور غصہ اور جذباتیت ہے ساری دھری کی دھری رہ جائے گی. اس کو پتا ہوگا کہ 2 کروڑ روپے کمائے کیسے جاتے ہیں. اور اگر سامنے والا دیت پر نہیں مانے گا تو عدلیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ
کہ عدلیہ بحیثیت قصاص اس کو قتل کرے جس نے مارا ہے، چاہے وہ کسی سیٹ کا بچہ ہو، کہ کسی جنرل کرنل کی اولاد ہو، یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہو. کہ اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ کہتا ہے قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل مندوں. قصاص میں یہ جو حکومت قتل کے بدلے قاتل کو قتل کرے گی، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. قصاص میں کس طرح زندگی؟ اللہ کہہ رہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. اب تو بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی قاتل کو سر عام لٹکایا جائے گا تو اس علاقے میں پھر لوگ قتل کرنا بھول جائیں گے. اس علاقے میں لوگ جو ہے ایک دوسرے کو مارنا بھول جائیں گے. اس وجہ سے زندگی اور حیات کو فروغ ملے گا. اللہ نے یہ نظام دیا ہے. تو فرمایا ہم نے جو مقتول کا ولی ہے اس کے ہاتھ میں اختیار دیا ہے قصاص کا، لیکن اب اس کو بھی تلقین کی جا رہی ہے جو مقتول ہے، جو مقتول کا ولی ہے. فلا یسرف فی القتل، جب تم قصاص لو کسی سے تو حد سے نہ بڑھو اس قاتل کو قتل کرنے میں. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا مردے کو مسلا نہ کرو، یعنی چہرہ نہ بگاڑ دو اس کا مرنے کے بعد، یا اس کو جناب بہت اذیتیں دے کر تم مارو، یا اس کے جسم کی تکہ بوٹی کر دی کسی نے. اگر اس نے قتل کیا ہے تو تم بھی قصاص کے اندر قتل کرو گے. حکومت اسلامیہ اس کو قتل کی حوالے سے جرم ثابت ہو جانے کے بعد سزا دے گی، لیکن اگر اس نے کس طرح قتل کیا تو تم بھی اسی طرح قتل کرو، نہ کہ اس پہ بڑھ کر زیادتی کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ولی مقتول کا ہے، جو مقتول کے گھر والے ہیں، یعنی بیچارہ جو بندہ مر گیا ہے اس کے جو گھر والے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے انہو کان منصورا، وہ جو ہے منصورہ ہے. منصور کسے کہتے ہیں؟ جس کی مدد کی جائے. انہو کان منصورا، اللہ کی طرف سے وہ ولی جس کا بندہ مرا ہے وہ مدد کیا ہوا ہے. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری اسلامی ریاست پر، عدلیہ پر، اور وہاں کے نظام فوج پر، یا نظام یہ جو پولیس کا نظام ہوتا ہے اس نظام پر ڈالی ہے کہ جس کے گھر میں قتل ہو اس کی مدد کرے. آپ مجھے دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں یار مسلمان ترقی پر کیوں نہیں ہے. ہمارے ہاں سپورٹ مقتول کے گھر کو نہیں ہوتی ہے. ہمارے ہاں پولیس والا بھی چور، عدلیہ میں بھی چور، سیاستدان بھی چور. قاتل کو سپورٹ کریں گے جس کے گھر کا بچہ چلا گیا، اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے کس کو سپورٹ کی جائے گی؟ اس کو کہ جس کا پیارا اس دنیا سے گیا ہے، جس پر ظلم ہوا ہے، اس کو عدلیہ بھی سپورٹ کرے گی، اس کو حکومت بھی سپورٹ کرے گی انصاف دلوانے میں. ہمارے یہاں تو یہ سارے ادارے کسی امیر کا بچہ کسی کو مار دے تو پیچ اپ کروا رہے ہوتے ہیں. العیاذ باللہ. ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہیں یہ آزمائش اللہ آپ کے اپنے گھروں میں نہ ڈال دے. جب آپ کا اپنا بچہ مرے گا کسی روڈ کے حادثے میں تو پتہ چلے گا آپ کو کہ وہ غریب کا بچہ جس کے گھر میں ایک ہی بیٹا کمانے والا تھا، وہ ایک ہی تم لوگوں نے ٹارگٹ کلنگ میں لے لیا کسی کا، العیاذ باللہ تعالی. اس کے گھر پر پیچھے کون کفالت کرے گا اس کی؟ یہ مسلمانی اسلامی ریاستوں میں ایسے کام ہو کہ قرآن کو فالو نہیں کیا جائے. تو اسی وجہ سے ذلت اور خواری ہمارا مقدر بن چکی ہے. اس وجہ سے ہمیں چاروں طرف سے تماشے پڑتے ہیں کہ ہم قرآن کو فالو نہیں کرتے. اللہ تو کہہ رہا انہو کان منصورا، وہ جس کے گھر میں قتل ہوا ہے، جس کا پیارا گیا ہے، وہ مدد کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. پھر آگے فرمایا اگلی بات ولا تقربوا مال الیتیم. اب اس کا پچھلی آگے سے کنیکشن دیکھیں. یتیم اور قتل دونوں ایک ساتھ ذکر آ گئے. اس کا ریزن کیا ہے؟ اب کسی کا پیارا چلا گیا تو اس پیارے کے بچے کیا ہو گئے؟ یتیم ہو گئے. اور یتیم کس کی کسٹڈی میں آ گئے؟ ولی کی، جو اس کے گھر میں بڑا ہے، چاچا، ماما، تایا، جو بھی ہے. تو اب پیارا چلا گیا تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قصاص ہے.
دیت ہے. اب ان بچوں کا معاملہ ہے تو اب اللہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے اس پیارے کے جو چلا گیا دنیا سے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہے تو تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. کسی غلط ارادے سے کہ چلو باپ تو چلا گئے، ہڑپ لو، بھائی کا انتقال ہو گیا، بچے ابھی چھوٹے ہیں، بھتیجے میرے، مال پر قبضہ کر لو، جائیداد پر قبضہ کر لو. بچے چھوٹے ان کو پاگل بنا دو، ڈاکومنٹس میں الٹے سیدھے سائن کروا دو، پراپرٹی ہتھیا لو ان کی. اللہ کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا یتیم کا مال نہ کھاؤ، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سوائے اس کے کہ اگر تم یتیم کے مال کو لینا بھی چاہتے ہو تو کوئی بہت ہی خوبصورت طریقہ ہو. الا باللتی احسن، سوائے سیدھے سیدھے اچھے طریقے کے. اچھا طریقہ کیا ہے؟ یتیم کے پاس پیسہ پڑا ہے، $1,00,000 پڑے ہیں، آپ کو پتا بچے ابھی 8-9 سال کے ہیں، اور 10 سال بعد جب تک یہ جوان ہوں گے تو یہ $1,00,000 کی ویلیو جو ہے وہ تو ڈی ویلیو ہو جائے گا. تو میرا الحمدللہ اچھا چلتا ہوا کاروبار ہے، یا میرے پاس کچھ الحمدللہ عقل ہے، خرد ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں یہ جو مال ہے اس مال کو انویسٹ کر دیتا ہوں تاکہ میرے بزنس کے ساتھ ساتھ ان یتیموں کا مال بھی گرو ہوتا رہے. اس کو تجارت میں لگا دیتا ہوں. تو اگر اس انٹینشن کے ساتھ تم یتیموں کا مال لیتے ہو تو بہت اچھی بات. اللہ کہہ رہا ہے پھر اب کیا کرو، حتی یبلغ اشدہ، اور جب وہ جوانی کو پہنچ جائیں یتیم تو امانت داری کے ساتھ ان کا مال انہیں سپرد کر دو. پھر آگے بات جو بڑی اہم بات ہے، اکثر علماء کوٹ کرتے ہیں، اور اس بات کو یاد رکھیے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدوں کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، بے شک جو تم نے وعدے کیے ہیں، عہد کیے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. جو تم نے کسی کو زبان دے دی، کسی کو لکھ کر دے دیا، اب اس بات پر پورے اترو. کمٹمنٹ کر دی تو اب تم نے وعدہ پورا کرنا ہے، یہ اسلام کہتا ہے. العیاذ باللہ تعالی ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے. آپ دیکھ لیجئے، آپ خود بھی ایکسپیرینس کریں گے. یہ ذلت جو مسلمانوں پر نازل ہوئی ہے کہ 55 ممالک ہونے کے باوجود بھی ہمارا دنیا میں کوئی ہولڈ نہیں ہے، کوئی ہماری بات کی قدر نہیں. اس کا ریزن کیا ہے؟ ہم نے اسلام کے طریقے کو ہی چھوڑ دیا. اب مجھے بتائیے، اگر آپ کا کانٹریکٹ، آپ کی کوئی کمٹمنٹ، آپ کی کوئی ڈیل گورے سے ہو جائے تو آپ اس میں زیادہ سیکیور ہوتے ہیں نہ کہ کوئی دیسی ہو جائے. کیونکہ باقاعدہ لکھ کر، بول کر، نہ اللہ کی قسمیں کھا کر لوگ جھوٹ بول دیتے اور اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور اپنے وعدوں کو پورا کرو. آرڈر ہے یہ. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا اٹس اپ ٹو یو، کرو کرو نہ کرو نہ کرو تمہاری مرضی. وَأَوْفُوا، یہ لفظ جو ہے وہ آرڈر کے لیے آتا ہے. وَأَوْفُوا، پورا کرو. کس چیز کو؟ عہد کو. کیوں؟ کیونکہ ان العہد کان مسئول، اللہ پوچھے گا کل قیامت کے دن کہ تو نے فلاں سے کمٹمنٹ کی تھی، تو نے پوری کی کہ نہیں کی؟ تو نے فلاں کو زبان دی تھی، تو نے پوری کی کہ نہیں کی؟ اب آپ امامے لگا لیں، داڑیاں رکھ لیں، جبے قبے پہن لیں، لیکن اگر آپ اپنی بات پر کھڑے نہیں ہو سکتے، اپنی بات پر ہی آپ مکمل نہیں ہو سکتے، تو کہاں کے دیندار ہیں آپ؟ تو مسلمان تو ہوتا ہے قول کا سچا، بات کا پکا، اپنی بات پر کھڑا رہنے والا، یہ ہے مسلمان، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے. اگلی آیت سنی، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَإِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور اللہ کہہ رہا ہے جب تم ناپو، کیل کہتے ہیں جو چیز ناپ کر دی جاتی، جیسے اپنے یہاں دودھ ملتا ہے، یہاں تو گیلن مل جاتا ہے. ہندوستان پاکستان میں آپ نے دیکھا دودھ کو ناپ کے دے رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ چینی، آٹا، یہ تمام چیزیں ناپ کے ملتی ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور ایک نہیں، ناپنا کسی اور چیز کو کہتے ہیں اور وزن کرنا کسی، میں الٹا بول گیا، ناپنا اس چیز کو کہتے ہیں انچی ٹیپ سے، اچھا میجرمنٹ، اور وزن کرنا اس کو کہتے ہیں جو میں بھی بات کر رہا تھا، جو ہمارے یہاں آٹا، چینی، دال وغیرہ وہ چیز ہے. اور جسے کپڑا ہم ہیں ناپ کے دیتے ہیں،
1 گز ہے 2 گز ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، جب تم کسی چیز کو ناپو، اذا کلتم تو پورا ناپو، جب تم کسی چیز کو ناپو تو پورا ناپو. ہمارے ہاں کپڑے والے بھی کہتے ہیں برکت کی دعا کر دیں حضرت کام نہیں چل رہا، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ اس میں بھی ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے کپڑے والا. ارے یار تم آدھا گز کے چکر میں اپنا پوری روزی حرام کر رہے ہو. ذرا سے پیسے بچانے کے چکر میں، تھوڑا پروفٹ بنانے کے چکر میں اتنی سی چیز کر کے چیز کو حرام کر. اللہ کہہ رہا جب ناپو تو تم پورا ناپو. وزینو، اور جب تم وزن کرو، بالقسطاس المستقیم، قسطاس کہتے ہیں ترازو کو جس پر تم رکھ کر ناپ رہے ہو. وزینو بالقسطاس المستقیم، اور جب تم وزن کرو تو سیدھے ترازو سے کرو، یعنی سیدھے سیدھے ناپو اور سیدھے سیدھے جو ہے وزن کرو. اب یہاں دیکھیے کہ یہاں اگر لوگ یہ کہتے ہیں سیاستدان چور ہیں، تو ایک ریڑھی اور ٹھیلے لگا کر موسمبیاں بیچنے والا بھی چور ہے. وہ بھی ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے اپنے ان میں وزن کرنے کے بٹوں میں، اور کچھ نہ کچھ اس نے بھی ٹیکنیک لگائی ہوئی ہوتی جس کی وجہ سے وہ کچھ چھٹانک بھر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ایک موسمبی یا ایک آم یا ایک کوئی بھی فروٹ میں کم دے دوں تاکہ پروفٹ بڑھ جائے ہمارے. تو اپنی اپنی سطح پر تو سبھی چوری کر رہے ہیں. شریف اس دور میں صرف وہی رہ گیا جس کو موقع نہیں مل رہا ہے. جس کو موقع مل رہا ہے پھر دیکھیے کیا گل کھلاتا ہے. وہ اپنی اپنی جگہ کوئی بھی اپنی ذمہ داری کو ایمانداری سے ادا نہیں کر رہا. اسی وجہ سے جب پورا معاشرہ بحیثیت ایک کمیونٹی ہونے کے لحاظ سے، ایک معاشرہ ہونے کے لحاظ سے برائی میں ملوث ہے، تو پھر معاشرے میں خیر آئے گی کیسے؟ تو اللہ نے کہا کہ یہ کام جو کرو بڑی ایمانداری سے کرو، اور یہ اگر تم کرو گے کہ ناپو گے پورا، وزن کرو گے پورا، کہہ رہا ذالک خیر، بہتر ہے تمہارے لیے. اب بتاؤ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رزاق. روزی تو اللہ نہیں دینی ہے نا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ڈنڈی مارنا بہتر نہیں. تو اب مجھے بتاؤ اگر تم نے اللہ کو ناراض کر کے 4 پیسے بنا بھی لیے تو ان پیسوں میں برکت تو اللہ نے ہی دینی ہے نا. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ڈنڈی والے پیسے میں برکت نہیں ہے. خیر کس میں ہے؟ اس میں ہے پورا ناپنے میں، پورا تولنے میں، ایمانداری سے کام کرنے میں. ہوگا کیا کہ اگر تمہارے حساب سے نمبر ہو سکتا فیگر چھوٹا ہو جائے، ہو سکتا تم نے ڈنڈی ماری تو 50 کا فیگر نظر آئے تمہیں 50، اور ڈنڈی نہیں ماری تو 25. تو تمہارے اندازے میں کیا ہوگا کہ تم کتنے لاس میں گئے؟ 25% نیچے چلے گئے. تم ڈنڈی مارتے تو کہاں چلے جاتے؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے اس 25 کو دیکھو، ذالک خیر، یہ خیر ہے تمہارے. ہو سکتا 50 آئیں اور گھر میں اس طرح کے مسائل پیدا ہو جائیں کہ 40 چلے جائیں، تو ہاتھ میں کتنے رہ گئے 50 کے بعد؟ 10 رہ گئے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ خیر والے 25 آئیں اور ایک اپرچونٹی آ جائے، آپ نے اس 25 کو وہاں لگا دیا تو 100 واپس آ جائیں. تو کون سا خیر ہوئے؟ وہ 50 خیر ہوئے کہ 25 خیر ہوئے؟ یہ 25 خیر ہوا. تم نہیں جانتے کہ خیر کس میں ہے. اور اسی چیز کو ہم نے 12ویں سپارے میں جب جناب شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا کہ تم جو ہے وہ ناپ تول پورا پورا کرو، ڈنڈی نہ مارو، تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ بقیت اللہ خیر لکم. اور اگر تم نے ناپ اور تول پورا پورا کیا، اب جو پروفٹ تمہیں بچے گا اس کو اللہ نے کیا یہ نہیں کیا کہ بقیہ رقم، اللہ نے کہا بقیت اللہ، اللہ کی طرف سے جو بقیہ بچ جائے. یعنی کہ جو ایمانداری کے بعد پروفٹ بچتا ہے تو وہ پروفٹ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور بے ایمانی کے بعد اگر کوئی پروفٹ بچتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ذالک خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور پھر اگلا جملہ سنیے، بہتر تو ہے لیکن وہ احسن تأویلا، حسن نہیں کہا یہاں پر، احسن کا. وہ احسن اور بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین ہے، تأویلا انجام کے لحاظ سے. اس کے بارے میں علماء نے بڑی اچھی بات لکھی، جو کاروباری لوگ ہیں آپ جانتے ہوں گے، بزنس میں جو ہے نا وہ ریپیوٹیشن جو ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے. ایک دفعہ آپ کا امیج بلڈ ہو جانا چاہیے.
جس کو ہم اس دنیا میں برانڈ کہتے ہیں. یہ جو برانڈنگ ہے کیا چیز ہے؟ یہ برانڈ جب شروع ہوتا ہے اس کو برانڈ بننے کے لیے کچھ ٹولز چاہیے. ایک دفعہ وہ ٹول بن گئے، ایک دفعہ آپ برانڈ بن گئے تو پھر لوگ بلائنڈلی آپ کا نام دیکھ کر چیز لے لیتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے احسن تاویلا. یعنی ایک دفعہ آپ نے اپنا امیج، اپنی ریپو مارکیٹ میں قائم کر دی کہ یار اس بندے کا کام بڑا سالڈ کام ہے، سروس شاندار ہے، مٹیریل بہت اچھا ہے، اپنی بات پر پورا اترنے والا ہے، پرائس کے اندر بھی بہت اچھا معاملہ ڈیل ہے. ایک دفعہ آپ نے اپنی ریپو قائم کر دی ایمانداری کے ساتھ، تو اب آپ کو مارکیٹنگ پہ اتنی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسٹمر خود آئے گا. اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایمانداری سے ناپو پورا، تولو پورا، ایمانداری سے کام کرو، ایک تو تمہارے لیے اس میں خیر بھی رکھیں گے، وہ احسن تأویلا، اور رزلٹ کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے تمہارے لیے یہ خوبصورت ترین ہوگا. مجھے بتائیے کون کون ایسا بزنس نہیں کرنا چاہے گا جو خیر والا بھی ہو اور رزلٹ کے لحاظ سے احسن بھی ہو؟ اگر کرنا چاہتے ہیں تو دل پر پتھر رکھ لیجئے، اپنے منافع کو جو ڈنڈی مارنے والے ہٹا دیجئے، اس کو وہ لے کر آئیے گھر کے اندر. کیونکہ اگر مال حلال بچوں کو کھلائیں گے، اولاد وفادار، آپ وفادار، بیوی وفادار، اور آپ کا دل اللہ کی بارگاہ میں لگے گا. اور مال حرام کھلائیں گے، اولاد کو سونے کا نوالا بھی کھلائیں گے تو اولاد نافرمان، بیوی نافرمان. اس کے علاوہ اگر لقمہ حرام کھائیں گے، رسول اللہ نے فرمایا جس کا مفہوم صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. مراد یہ کہ 40 دن تک نماز کی لذت کو آپ محسوس ہی نہیں کر سکتے. یہ تو ایک لقمہ حرام کی. اب جو کنٹینیوسلی لقمہ حرام کھا رہا ہے تو پڑھتا رہے زندگی بھر نماز، کبھی بھی ایک نماز، ایک سجدے کی لذت ملے ہی نہیں پائے گی اس کو. کیونکہ سجدے کی لذت تو تب ملے گی جب پیٹ میں حلال ڈلے گا. روحانیت تب ملے گی جب پیٹ میں حلال ڈلے گا. تو کوشش کریں، کوشش کریں، کوشش کریں میرے بھائیوں. یہ دور بڑا نفس نفسی کا دور ہے، بڑی بھاگم دوڑ کا دور ہے. کرو بس نوٹ بناؤ، بس لعنت بھیجو سب پہ. آج ہوتا بھائی دیکھ لیں گے، ایک دفعہ بنا لیے پیسے پھر بن جائیں گے حاجی. ایک دفعہ سارے الٹے سیدھے کام کر لو پھر بن جائیں گے. الیاذ باللہ. اگر یہ سوچ ہے تو ہو سکتا ہے کہ حاجی بننے کا ٹائم بھی نہ ملے، اللہ تعالیٰ اسی میں اٹھا لے آپ کو. استغفر اللہ کے لازم. تو میرے دوستوں، یہ جو اہم آیات ہیں اس سورت کے، اس رکوع کی، ان آیات پہ ایک ایک پر غور کریں. اگلی آیت پڑھتے ہیں، اور 2-3 آیات ہیں آج اس رکوع کی، اس پر یہ موضوع مکمل ہوتا ہے. اور اگلی آیت بھی بڑی اہم ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. کتنی بڑی بات. اس چیز کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ایک چیز کی تمہیں نالج ہی نہیں ہے تو اس کے پیچھے پڑنا. اب اس کے الگ الگ معنی بیان کیے علماء نے. ایک تو معنی جو عمومی طور پر علماء نے بیان کیا وہ یہ بیان کیا ہے کہ کائنات میں جو تہمتیں اور توہمات انسان بغیر علم کے قائم کر لیتا ہے. بغیر علم کے کیا قائم کر لیتا ہے؟ جیسے بلی راستہ کاٹ جائے تو آدمی کا کام خراب ہو جاتا ہے. یہ کون سی دلیل ہے؟ شیشے کا گلاس ٹوٹ جائے تو یہ ہو جاتا ہے. اگر چاند گرہن کے اندر اگر کسی نے سیب کو کاٹ لیا اور وہ بندی حاملہ ہوئی تو بچے کا ہونٹ کٹ جاتا ہے. یہ سارے توہمات. مشرکین عرب میں بھی یہ چیزیں تھیں تو اللہ نے ان کو کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. جن چیزوں کا علم تمہارے پاس نہیں ہے ان کے پیچھے نہ پڑو، توہمات میں نہ لگو. ایک چیز تو مفسرین نے اس آیت سے یہ بیان کی، اور دوسری چیز یہ بیان کی کہ اسلام اور مسلمان، ان کے ہر عقیدے کی جو بنیاد ہے وہ کس پر ہے؟ علم پر ہے. مسلمان جاہل نہیں ہو سکتا. پھر آگے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اور بے شک تمہاری سماعت، بے شک بصارت، اور بے شک فؤاد کا معنی دل بھی ہوتا ہے لیکن علماء اس کو کہتے ہیں عقل مراد ہے. جب آپ کسی چیز کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد
کل اولئک کان عنہ مسئولا. فرمایا ولا تخف ما لیس لک بہ علم ان السمع، اور کسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو. اس سے ایک مراد یہ بھی، جیسے کچھ لوگ ہیں دین کے مسئلے کے اندر بحث کر رہے ہوتے ہیں، یہ مسئلہ یوں نہیں ہے، یہ مسئلہ یوں ہے. اچھا، دو بندے بحث کر رہے ہیں، یہ بھی بحث کر رہا ہے اور یہ بھی بحث کر رہا ہے، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ ان دونوں کو نہ اس کو خبر ہے کسی مسئلے کی، نہ اس کو خبر ہے کسی مسئلے کی. بحث چل رہی ہے. اچھا، یہ فرقوں کی جو بحث ہوتی ہے، ایک بندہ اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، دوسرا بندہ اپنے فرقوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اور دونوں کو پتہ نہیں کچھ کہ بارات کہاں جا رہی ہے. تو جب علم ہی نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں تو اس کے پیچھے لگ کیوں رہے ہو بھائی؟ پہلے حاصل کرو علم، پھر کرو بات. اس لیے جو بندہ اگر کسی بارے میں رائے دینا چاہتا ہے تو پہلے علم تو حاصل کر لے. جس طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ فنا ہے، یہ جی ہے، اگر علم ہے، دلیل ہے تو وہ بات کیجئے، نہیں ہے تو خاموش رہیے. اسی لحاظ سے تیسرا معنی جو علامہ سعیدی نے نقل کیا وہ بڑا اچھا نقل کیا، اور کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان السمع، اللہ نے سماعت دی ہے، کوئی علم آپ سن کر حاصل کرتے ہیں، والبصر، اور کوئی چیز آپ دیکھ کر حاصل کرتے ہیں. آپ نے کوئی چیز سنی، آپ نے کوئی چیز دیکھی، تو اب کیا ہوگا کہ وہ آپ کا جو ڈیٹا آپ نے لیا سماعت اور بصارت سے، وہ کہاں آ جائے گا؟ فؤاد، عقل میں آ جائے گا. اور اس عقل میں آنے کے بعد اب آپ اس پر آبزرویشن کریں گے تو آپ کا ایک علم ابھر کے آئے گا. کسی چیز کا علم کیسے آتا ہے؟ آگ جو ہے وہ جلا دیتی ہے، یہ کیسے علم میں آیا آپ کے؟ آپ نے آگ کو دیکھا، آگ کو چھوا، گرم لگی، ایک دو بندوں کے ہاتھ جل گئے، تو اب عقل نے کیا یہ بات کہہ دی دیکھ کر کہ جناب آگ جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ جلا دیتی. تو یہ آپ کو اس کا علم ہو گیا. تو جتنی بھی سائنسی چیزوں کا علم دنیا میں موجود ہے، اللہ رب العزت اس چیز سے روک نہیں رہا. یہ آیت اتنی گہری ہے اس حوالے سے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سماعت تمہیں دی ہے، جو بصارت تمہیں دی ہے، یہ جو عقل تمہیں دی ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے قیامت کے دن پوچھے گا، مسئولا، سوال کرے گا. اس سننے کا تم نے کیا کیا؟ اس دیکھنے سے تم نے کیا کیا؟ یہ جو عقل دی تھی اس سے کیا کیا؟ علم حاصل کیا بھی نہیں کیا یا ایسی زندگی گزار دی؟ سماعت تو اللہ نے جانور کو بھی دی ہے، دیکھتا تو جانور بھی ہے، اور دماغ تو جانور کے پاس بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس دماغ میں ہمیں عقل دی، ہمیں سن کر اچھی اور بری بات میں تمیز کرنے کی عقل دی، ہمیں دیکھ کر اچھے برے کو دیکھ کر اس میں تمیز کرنے کی عقل دی. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ چیزیں اس لیے دی ہیں کہ تم علم کو ایکوائر کرو اور نالج کی بیسس پر فیصلے کرو. بغیر نالج کے کسی چیز پیچھے چل پڑنا اور کسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جب تک تمہیں اس چیز کے بارے میں علم نہ ہو. تو اللہ نے اس آیت کے اندر علم کو بیان کیا ہے. پھر اگلی آیت کے اندر جو بات کا اختتام ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ متکبرین جو اکڑ کرتے ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، وہ زمین میں اکڑ کر اترا کر نہ چلو. تمشی نہ چلو، فی الارض زمین میں، مرحا کا معنی اکڑ کر چلنا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جلال، انک لن تخرق الارض، بے شک تو اکڑ کر چلنے سے زمین کو پھاڑ ہرگز نہیں سکتا. یعنی یہ کیسی مثال ہوتی ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اکڑ کر چلتے ہیں، زمین پر زور سے پاؤں مارتے ہیں اور اپنی سینے کو چوڑا کرتے ہیں اور اپنے سر کو بلند کرتے ہیں اور اکڑ کر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا زمین پر اکڑ کر نہ چلو. انک لن، بے شک تم ہرگز نہیں، تخرق الارض، زمین کو پھاڑ سکتے. ولا تبلغ الجبال طولا، اور لمبائی میں کتنا گردن اونچی کر لو تم پہاڑوں کے برابر نہیں پہنچ سکتے. یہ ان کے لیے جو اکڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. اور رحمان کے بندوں کے لیے 19 پارے میں ہم کیا پڑھ کے آئے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی اور نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. تو رحمانی بندوں میں جو ہوتی ہے وہ عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، اکڑپن نہیں ہوتا، اترانا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی دولت پر ناز کریں، کسی کو کھاتے میں ہی نہ لائیں. فرمایا
کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ تمام چیزیں جو ہیں سیئ اور ان کی برائی جو ہے، یہ جو اللہ نے اوپر تمام چیزیں بیان کی اس سے پہلے، کل ذالک کان سیئہ، اور ان میں سے ہر چیز کی برائی عند ربک مکروہا، تیرے رب کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے۔ ذالک مما، سیکنڈ لاسٹ آیت آج کے درس کی۔ اب یہ جو اس سے پہلے اللہ نے تیسرے رکوع سے وہ جو والدین کا ذکر آیا تھا نا، وہاں سے اور یہاں اس آیت تک اللہ رب العزت نے 26 احکام بیان کیے۔ کتنے؟ 26 احکام جو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، کنجوسی نہ کرنا، بخل نہ کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قرابت کا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، پھر یہ جو کل ہم نے اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے خوف سے قتل نہ کرنا، اور یہ تمام چیزیں، زنا کے قریب نہ جانا، یہ تمام احکامات 26 احکامات اللہ نے بیان کی۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، یہ تیرے رب کی حکمت کی وہ باتیں ہیں جو اللہ نے بحیثیت وحی تجھ پر نازل کی ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ذالک مما اوحا الیک ربک، یہ جتنی باتیں ہیں پیارے محبوب ہم نے تیری طرف حکمت کے ساتھ نازل کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو اپنی حکمت قرار دیا۔ سوچئے کتنی اہم باتیں ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ، اب دوبارہ بات شروع بھی توحید سے ہوئی تھی اور ختم بھی توحید پر ہو رہی ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کسی کو الہ، کسی کو معبود نہ بناؤ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، تو ہم ڈال دیں گے تمہیں جہنم میں ملومم مدحورا، ملامت زدہ، مدحورا اپنی بارگاہ سے دھتکارا ہوا، بنا کر تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے۔ آخری آیت ہے مشرکین کے لیے، وہی وہ میں بارہا قرآن پہلے بھی بیان کر چکا ہے، اور پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے افاسفاکم ربکم بالبنین، اور کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے، چنا ہے بیٹوں کو؟ واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور اللہ نے اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، یعنی اپنے لیے تمہیں بیٹے پسند ہیں، بیٹی اپنے لیے تمہیں ایپ تصور کرتے ہو، اس کو زندہ دفن کر دیتے ہو، اور وہی بیٹی جس کو اپنے لیے ایپ کہتے ہو اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے ہو۔ کون سی لاجک ہے یہ؟ دماغ کام کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اللہ پوچھ رہا ہے کہ اپنے لیے بیٹے پسند اور اپنے لیے بیٹی عیب، اور جس کو خدا مان رہے ہو اس کے لیے کہہ رہے ہو کہ فرشتے اس کی بیٹیاں۔ تو اللہ کہہ رہا انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک یہ بہت بڑی بات تم نے اپنی گمان سے کہہ دی اللہ کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں رکوعوں میں جو 26 احکامات بیان کیے، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں کو نہ کرنے کا حکم دیا، جو چیزیں ہیں منہیات میں سے ہیں، مثبات میں سے ہیں، اللہ رب العزت اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کو اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ان چیزوں پر چلنے کے لیے ہماری غیب سے مدد فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔